بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 10th کلاس ہم پڑھ رہے ہیں سبق نمبر 1 مطالعہ پاکستان۔ آج ہم نے جو ٹاپک پڑھنا ہے وہ جہاد افغانستان اور مہاجرین کا مسئلہ اور پاکستانی معاشرے پر ان کے اثرات پڑھنے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم نے یہ کہنا ہے کہ بتانا ہے کہ 1979 سن 1979 میں روسی افواج نے جو ہے یہاں پر حملہ کیا افغانستان پر، اور 25 دسمبر 1979 کو کابل پر قبضہ کر لیا، ٹھیک ہے۔ اور مقصد اس حملے کا کیا تھا؟ ٹھیک ہے، اس مقصد اس حملے کا یہ کیا تھا کہ اینٹی کمیونسٹ کو پارٹی کو ہٹا کر کمیونسٹ پارٹی کو یہاں پر حکومت میں لانا تھا۔ دوسرا جو مقصد تھا وہ گرم پانیوں تک رسائی تھی، یعنی جو ہمارا عریبین سی ہے وہاں پہ تجارتی سرگرمی جو ہے بڑے اچھے طریقے سے احسن طریقے سے ہو رہی ہے، جبکہ ان کے پاس جو سوویت یونین اس وقت تھا ان کے پاس جو نارتھ کی طرف جو ان کا سمندر ہے وہ نارتھ پول کی طرف ہے اور ہر وقت برف سے ڈھکا رہتا ہے، اور وہاں پہ ٹریڈ ایکٹیویٹیز نہیں ہو سکتی، جس کی وجہ سے ان کو یہ گرم پانیوں کی سہولت جو ہے وہ چاہیے تھی۔ ان دو مقاصد کے لیے جو ہے روس نے افغانستان پر حملہ کیا۔ اس کے علاوہ یہ جو 80 کی دہائی تھی یہ سرد جنگ کی دہائی تھی، کس کے درمیان؟ رشیا اور امریکہ کے درمیان تھی۔ ایک مشرقی بلاک بنا اور ایک مغربی بلاک بنا، ٹھیک ہے۔ وجوہات ان کی کیا تھی؟ ایک تو نیوکلیئر ہتھیار اور دوسرا کمیونزم کا پھیلاؤ، یہ دونوں چیزیں جو تھیں ان کا مقصد تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جہاد افغانستان اس کا ہے کہ جب یہ روس نے افغانستان پر حملہ کر لیا تو پھر افغانیوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنے ملک کو بچانے کے لیے جہاد کیا، اور اس جہاد کے لیے حکومت پاکستان نے اخلاقی طور پر ان کی مدد کی، ٹھیک ہے، اور مجاہدین کو کافی زیادہ حوصلہ افزائی کی، اور مجاہدین نے جو ہے روسی افواج کو عبرتناک شکست بھی دی، اور 1986 تک روس جو ہے بالکل مایوس ہو گیا، بے بس ہو گیا، اور اس مقصد کے لیے جب یہ اتنا تھک گیا 8 سال جنگ کر کے اور اسے کوئی فتح نظر نہیں آ رہی تھی، تو اس نے جو ہے وہ یونائٹڈ نیشنز کی طرف جو ہے وہ رجوع کیا، اور وہاں پر جو ہے پھر جنیوا معاہدہ ہوا۔ یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا اس وقت دنیا کی سیاست میں۔ جنیوا معاہدہ میں امریکہ اور روس جو تھے اس میں جنیوا معاہدے میں شامل تھے، اور پاکستان جو ہے اس وقت کے وزیر اعظم محمد خان جنوجی نے شرکت کر کے اس پر دستخط کیے جنیوا معاہدے پر۔ جنیوا معاہدے کا مطلب کیا تھا کہ 9 مہینوں کے اندر روسی فوجیں جو ہے افغانستان سے نکال کے لے جائیں گی، اور 3 مہینے کے اندر کم از کم 3 مہینے کے اندر 50% روسی افواج جو ہے وہ یہاں سے چلی جائیں۔ اور اس کے بعد جو ہے روس نے اپنی شکست تسلیم کر لی تھی اور یہاں سے چلی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی جو اہمیت ہے وہ افغانستان کے مسئلے کے لحاظ سے وہ بہت بڑھ گئی دنیا میں۔ اس کے بعد اگلا جو ہے پاکستانی معاشرے پر اس کے اثرات کیا ہوئے؟ پاکستانی معاشرے میں اس کے اثرات یہ ہوئے کہ افغان مہاجرین کی جو ہجرت ہے وہ پاکستان میں ہوئی۔ ظاہر ہے وہاں کے معصوم لوگ تھے، وہ ہجرت کر کے پڑوسی ملک پاکستان تھا یہاں پر آ گئے، اور اس کے علاوہ 30 لاکھ جو مہاجرین تھے یہاں پہ آئے، ان کے لیے ہم نے بڑی اچھی ان کے لیے کیمپس نہیں بنائے بلکہ ان کو پورے ملک میں جگہ دی، اور یوں افغان پالیسی اور بہترین افغان پالیسی کی وجہ سے پاکستان کے عالمی سطح پر بہت پذیرائی ملی۔ لیکن اگر ہم افغان مہاجرین کی ہجرت کی بات کرتے ہیں تو اگر ہم واپس چلے جائیں سن 1800 میں چلے جائیں تو اس میں دیکھیں ہم نے پڑھی تھی، 1800 میں نہیں 1900 کی بات ہے، جب پاکستان ہندوستان ایک تھا، مولانا محمد علی جوہر کے تحت ہم نے خلافت موومنٹ پڑھی تھی، اس میں ہجرت بھی تھی، ہجرت موومنٹ بھی تھی، اس میں جو مسلمانوں نے ہجرت کی تھی افغانستان بارڈر کی طرف، لیکن افغانیوں نے مسلمانوں کو اپنے ملک میں آنے سے روک دیا تھا، اور وہاں پہ بڑی تکالیف مسلمانوں نے اٹھائی تھی۔ لیکن آج جب پاکستان یہ بن گیا اور افغانستان کے مہاجرین ہجرت کر کے پاکستان میں آئے تو پاکستانیوں نے دل کھول کر ان کو جگہ دی۔ یہ تھا ہمارا جہاد افغانستان یا جو مہاجرین کا مسئلہ جو پاکستانی معاشرے پر جن کے اثرات ہیں۔ اگلا ہمارا ٹاپک ہے بے نظیر بھٹو کا دور، جو ہم اگلے لیکچر میں جو ہے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اللہ حافظ۔